چکن گونیا کی احتیاطیں کیا ہیں؟ کچھ علاج بھی اگر کچھ دکھا بھی دیا جائے ناظرین کو تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، چکن گونیا ایک وبائی بخار ہے، جس طرح عموماً ملیریا چلتا ہے، تو اب اس کی احتیاطیں بھی ہیں اور اس کا کچھ علاج بھی ہے۔ احتیاطوں میں اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیے، جو اس کا جو مچھر جس کے ذریعے یہ آتا ہے، یہ صاف پانی میں پلتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں یا آپ کا لان میں یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی صاف ہوتا ہے، جیسے سوئمنگ پول وغیرہ ہوتے ہیں یا چھت پہ ٹنکی ہے، وہ اگر کھلی ہے تو اس کو بند کیجئے اور اس کا پورا احتیاط اور خیال کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بخار ہو جائے تو اس کا پراپر طریقے سے علاج کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم نے ایک گولی یا سیرپ کا ایک چمچہ اتارا، بس اب ہماری بیماری چلی جانی چاہیے۔ خواہش تو ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور در حقیقت اللہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ اب چکن گونیا کے لیے ایک بہت آسان نسخہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسے بنائیے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہتر بھی کرے گا، تکلیف سے بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس کا جو پروسیس چلتا ہے وہ 3 سے 5 دن یا 7 دن تک بھی چلتا ہے۔ اس دوران میں اس دوا کو مسلسل استعمال کرتے رہیے، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے لے لیجئے ہلدی، انشاءاللہ یہ ہماری اسکرین پہ بھی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ہلدی لے لیجیے، جو ہمارے یہاں عموماً کھانے وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، 20 گرام۔ اسی طرح پوست ریٹھا، یعنی ریٹھا جو عموماً ہمارے یہاں ایک مشہور ہے، بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، اور یہ حکمہ کا کام ہوتا ہے الحمدللہ کہ ایک چیز سے ہم کئی فوائد لیتے ہیں۔ تو پوست ریٹھا یعنی ریٹھے کا چھلکا لے لیجئے 5 گرام، اور ریون چینی یہ 5 گرام لے لیجئے، ملیٹھی 5 گرام لے لیجئے۔ یہ ایک ہم نے عام فارمولہ دیا ہے، اس کو آپ مقدار میں ڈبل، تیبل، 4 گنا، 5 گنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ریشو یہی رہے گا۔ اس کو لے کر آپ پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد 3 ٹائم، اگر بخار میں شدت ہے یا تکلیف میں شدت ہے تو آپ اس کو 3 سے بجائے 4 مرتبہ، 5 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں، وقفے وقفے سے۔ 2 چٹکی آپ لے لیجئے صبح، دوپہر، شام، یا 4 گھنٹے سے یا 3 گھنٹے سے، جتنی شدت ہے اس حساب سے اس کو لے لیجئے۔ اچھا، یہی بیماری شوگر کے مریض کو بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے نسخہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ ہڑ لے لیجئے، سیاہ ہڑ جسے ہم چھوٹی ہڑ بھی کہتے ہیں، وہ لے لیجئے 30 گرام، اور ہرمل لے لیجئے 15 گرام، تخم تمر ہندی یعنی املی جو ہماری یہاں استعمال ہوتی ہے چٹنی وغیرہ کے لیے بھی، اس کے بیج لے لیجئے۔ اس کے بیج پہ جو براؤن کلر کا چھلکا ہوتا ہے وہ اتار لیجئے، تھوڑا سا بھونیں گے اس کو تو وہ نرم ہو جائے گا اور وہ ہٹ جائے گا، اس کو ہٹا لیجئے۔ وہ 15 گرام لے لیجئے آپ۔ سلاجید ایک عام مشہور سی چیز ہے، 10 گرام وہ لے لیجئے۔ ان تمام کو آپ پیس لیجئے۔ پیسنے کے بعد 3 ٹائم یا شدت کے حساب سے 4 ٹائم، 5 ٹائم بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ 2 چٹکی لے لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو فائدہ بھی کرے گا اور بخار میں کمی بھی کرے گا۔ اچھا، اس بخار میں جو سب سے بڑی مشکل آتی ہے مریض کو، وہ یقیناً تکلیف کی ہوتی ہے، کہ بڑی شدت کی۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے کئی مریض ایسے دیکھے کہ جن کے صرف ٹچ کرتے تھے تو چیختے تھے، اچھی خاصی چیخوں کی آواز آتی تھی۔ اللہ انہیں بھی صحت دے، اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت دے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھے انداز میں عبادت کر سکیں۔ اس کے لیے یہ میں ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ اسگن ایک مشہور چیز ہے جو عموماً استعمال کی جاتی ہے۔ اسگن لے لیجئے 50 گرام۔ کمر کس یہ لے لیجئے 20 گرام، اور چینی لے لیجئے 30 گرام۔ اگر شوگر ہے تو چینی ہٹا دیجیے گا، صرف 2 چیزیں رکھیے، اسگن 50 گرام، کمر کس 20 گرام۔ اس کو لے کر پیس لیجئے۔ پیسنے کے بعد اس کو اگر شوگر ہے تو آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام استعمال کریں۔ شوگر نہیں ہے تو 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام استعمال کریں۔ یہ دردوں کا بہترین علاج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے ابھی ایک کالر نے ہم سے سوال بھی کیا تھا کہ مہروں کی تکلیف درد ہوتا ہے، تو آپ وہ بھی چاہیں تو اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے شفا دے، اور ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں
اس کا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا چیز ہم کریں کہ ہم اس سے محفوظ رہیں، یا اگر کچھ اشارہ آ رہا ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں، بخار کی کیفیت ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں۔ بالخصوص ہمارے پاکستان میں ایک پھل پایا جاتا ہے میٹھا بھی کہتے ہیں اسے، اور اورنج کی یعنی موسمی اور کنو کی یہ خاندان میں سے اس کا تعلق ہے۔ کلر اس کا ہرا ہوتا ہے، اس کو آپ ہلکا پیلا سا بھی ہوتا ہے جو ہماری اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، تو یہ آپ لے لیجئے، یہ بہترین علاج ہے ملیریا کا بھی، وبائی بخار کا بھی، اور چکن گنیا کا بھی۔ میں خود بھی الحمدللہ اس وقت یہ سمجھ لیجئے ویکسین کے طور پہ روزانہ استعمال کر رہا ہوں، اور تاکہ جو محفوظ رہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس کو لے لیجئے، اس کے 4 ٹکڑے کر لیجئے آپ۔ ایک تو ہوتا ہے ہم اس کو چھیل کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کاش نکال کے اس کو ہم کھاتے ہیں۔ اس کا طریقہ آسان یہ بیماری کے لیے کہ اس کے 4 ٹکڑے کر لیجئے آپ، اور 4 جیسے یہ دکھائی جا رہی ہے ہماری اسکرین پر، تو اس کے 4 ٹکڑے کر کے آپ اس کو منہ میں رکھیے اور خوب دبا کے اس کو چوسیے تاکہ اس کا رس ہمارے منہ میں آ جائے، اور چھلکے کا بھی کچھ رس آ جائے۔ اس چھلکے کے اندر کونین پائی جاتی ہے جو ملیریا کا بہترین علاج ہے، اس کی دوائیاں بنتی ہیں، تو وہ ہمارے پیٹ میں جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں بہتر کرے گا اور ہمیں بخار سے بھی نجات دلائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس کا استعمال کیجئے، اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کا استعمال کریں، کیونکہ اس بخار میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، یہ ہمیں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح انار ہے، انار کا بھی اس وقت پاکستان میں سیزن چل رہا ہے، میٹھا انار آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہوتے ہیں بخار کے، یعنی پانی کی کمی کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ انار کے استعمال سے بھی ہم اس سے محفوظ رہیں گے اور ہمیں فائدہ ملے گا۔ میٹھے استعمال کریں اور انار استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں شفا ملے گی اللہ نے چاہا تو۔ اللہ جب چاہے گا ہمیں شفا ملے گی۔ بیماری آ گئی ہے، اگر کوئی بیمار ہے وہ صبر کرے کہ صبر کے ساتھ انشاءاللہ جنت کا پروانہ ملنے کی امید زیادہ۔ انشاءاللہ الکریم۔